بیچ جاتے ہوئے پھر کچہری سے گزرتے ہوئے لاہور، اور میں لاہور کو نمبر 1 پہ لاتا ہوں یعنی میرے حوالے سے. اور ٹرانسپورٹ آپ سسٹم ہے یہ جو کہ 120 روپے پہ ملتا ہے، اور بطور ٹور اس باغ میں آبادی بن چکی ہے جو نوا کوٹ کے نام سے مشہور ہے. یعنی اس آبادی جو اس باغ میں بنی ہے اب وہ نوا کوٹ علاقہ ہے، یا نیا کوٹ یا نوا کوٹ فن کیا جاتا ہے. شمال کی طرف جہاں اس کے باپ کی لاش، تو اس کو کہا جاتا ہے حضوری باغ. یہ حضور مہاراجہ رنجیت اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں یہ چوبر ہڑپا کی سیر اور معلومات. ہڑپا صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے ملتان کی طرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر مین لاہور ملتان جی ٹی روڈ پر واقع ہے. آج سے 6000 سال پہلی ایک غائب شدہ تہذیب اور قوم کے آثار پر مشتمل وہ مقام ہے جو اس تہذیبی رفتہ کی عظمت کو یاد دلاتی ہے. ہڑپا کا فاصلہ لاہور سے 187 کلومیٹر جبکہ ملتان سے 166 کلومیٹر ہے.
یہ آثار قدیمہ کا سائٹ 20ویں صدی کی ابتدائی اشروں یعنی 1926 کے لگ بھگ دریافت ہوئی، اور اس کی وجہ دریافت یہ تھی کہ انگریزوں کو یہ خبر ملی تھی کہ یہاں کوئی بڑا خزانہ ہے۔ اس کی تلاش میں اگرچہ ان کو کوئی بڑا خزانہ تو نہ ملا، البتہ یہ آثار ملی جو آج سے 6000 سال پہلے یہاں پھلتا پھولتا ایک قوم اور تہذیب تھی جو ایک ناقابل فہم انداز میں دفن ہو چکی تھی، اور ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس ترقی یافتہ قوم کی تباہی کی وجوہات کیا تھے۔ لوگ ہیں ایک دوسرے کے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ سیلاب کی تباہی نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سیلاب والی بات تو بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر سیلاب آتا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں سے وہ جتنی بھی عمارات ہو وہ دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، تو اگر سیلاب ادھر آتا تو پھر یہ جگہ ادھر نہیں رہتی اور پھر یہ سارے عمارات کسی اور طرف لے جاتی اور اینٹیں ادھر ادھر بکھر جاتی، تو یہ آئیڈیا تو بالکل غلط ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بون چالائی ہو تو پھر یہ زمین بوس ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر جو مٹی پڑی ہے تو اس کا کسی کو یعنی مطلب ہے کہ یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ مٹی کہاں سے آئی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو الٹا کے زمین پر پٹخا دیا گیا ہو یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں جو ایک قابل سمجھ اور قابل فہم جو وجہ میرے اپنے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ از حد ممکن ہے کہ یہ تہذیب اور یہ قوم اور یہ لوگ جس مقام پہ آباد تھے یہ زمین نیچے کو دھنس چکی ہو، کیونکہ یہ سارے عمارات بہت نیچے ہے، زمین سے نکلے ہیں، اور یہ جگہ اوپر ہے، اوپر ٹیلا ہے تو ٹیلے کے نیچے عمارات نکلتے آ رہے ہیں، تو یہ زمین دھنس چکی ہو، جو کہ ممکن ہے کیونکہ زمین بیٹھ جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر جو زمین ہو وہ ان پر آ گرا ہو اور یہ اس کی زمین دفن ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی کوئی آثار اور نہیں ملتے اور یہ ان لوگوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، ان کی کچھ ہڈیاں تو مل گئے ہیں لیکن جو ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تہذیب اگر تباہ و برباد ہو جاتی یا غرق ہو جاتی تو پھر اس میں تو بہت بڑے یعنی بہت زیادہ لوگ کی ہڈیاں ہونی چاہیے تھی، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ سوالات ہیں اس سائٹ کے حوالے سے، لیکن بہرحال آپ اس کی سیر کریں، اس کو دیکھیں، اور جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ آپ ان قوموں کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ کسی زمانے میں اس دنیا پر حکمرانی کرتے تھے اور بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، تو اس سے آپ سبق حاصل کریں۔ تو اس طرح کی تاریخی مقامات دیکھنا قابل عبرت ہے اور اچھی بات ہے، تو جب بھی آپ کو موقع مل جائے آپ ضرور یہاں تشریف لائیے اور اس جگہ کی سیر بھی کریں اور کچھ نہ کچھ عبرت بھی ملیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے لوگوں کا رسم و رواج، ان کی روایات، ان کے انداز اور ان کی جو سب کچھ ہے تو یہاں آپ کو عملی طور پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس طرح کی یہ کہانی ہے۔ اب آپ مزید میں آپ کو کچھ سائٹس دکھاتا ہوں۔ ہڑپا سائٹ پہ جاتے ہوئے اندر آپ کو ایک دربار بھی ملتا ہے، ایک مزار بھی ملتا ہے جس کا نام ہے حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ، اور یہ ایک اوپر ٹیلے پر بنایا گیا ہے اس ہڑپا کی سائٹ کے اندر دیکھیں، اور ادھر ایک جو فینس لگائے گئے ہیں اس کے اندر پتھر رکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہانی ہے کہ یہ چور آئے تھے اور ان سے پتھر بن چکے ہیں، تو ادھر جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کہانی لگائی گئی ہے۔ اب آگے جو ہے مزار ہے، تو اس مزار کے اندر ہم جا کے
میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ، اور اس کے عرس جو ہے 18-19 ہاڑ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 9 گز بابا اس کو کہا جاتا ہے، 9 گز بابا، یعنی اس کی جو قبر ہے یہ 9 گز لمبی ہے، مجھے تو 9 گز سے بھی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن بہرحال اور اس کے اوپر جو ایک کلے رکھے گئے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہوئی، یعنی اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو اور آپ کو نہیں ملتی، تو آپ یہاں آ کے کلا رکھ کے تو آپ کو لڑکی مل جائیں گی، اور پھر اس کلے کو لے کے آپ کچھ خیرات کریں گے۔ تو اس طرح ان کا یہ ماننا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں اس دربار کے بارے میں، تو یہ مجھے اس کی یہاں کوئی مطلب ہے تاریخ بھی نہیں ہے کہ یہ کون بابا